السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس نئے ویڈیو کے اندر آپ سے بہار الیکشن کے رزلٹ پر بالکل بات نہیں کروں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن الیکشن کے نتائج آپ کو پہلے سے معلوم ہوں، ان کے آؤٹ ہو جانے کے بعد ان پر کیا گفتگو کرنا۔ اب اس وقت جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر ایک بات وہی پھر شروع ہو گئی جو عموماً الیکشن کے نتائج کے بعد ہوتی ہے، یعنی کہ اسد الدین اویسی کی جو جماعت ہے وہ بھاجپا کی بی ٹیم ہے۔ چلیے ایک منٹ کو یہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ وہ بھاجپا کی بی ٹیم ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ اس بی ٹیم کا توڑ کیا ہے ہمارے پاس۔ ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے اور بہت ایک اہم سوال ہے کہ اس بی ٹیم کے توڑ کے لیے ہمارے پاس کیا ہے۔ کیا ہمارے پاس سماجوادی پارٹی اس کا توڑ ہے؟ کیا بہوجن سماج پارٹی اس کا توڑ ہے؟ کیا رالود اس کا توڑ ہے؟ یا اور جو علاقائی پارٹیاں ہیں جو مہاراشٹر کے اندر، بنگال کے اندر، بہار کے اندر الیکشن لڑ رہی ہیں وہ توڑ ہیں؟ وہ بھی توڑ نہیں ہے۔ ان کا گراف جس تیزی کے ساتھ گر رہا ہے اور وہ جس طرح زوال پذیر ہیں اور جس طریقے سے وہ الیکشن کے اندر جو ہے ایک اپنی پالیسی بنا کر اترتے ہیں اور اس پالیسی کے اندر وہ ناکام ہوتے ہیں، تو اس کے اندر تو کہیں سے کہیں تک بھی یہ گنجائش نہیں بنتی کہ ان سیاسی جماعتوں کو اہمیت دی جائے۔ میں اپنے طور کے اوپر یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر دو جماعتیں ہیں ہمارے پاس، ایک جمعیت علماء ہند اور ایک جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی سیاست سے پوری طریقے سے دور ہے، بہتر کارکردگی ہے اس کی دوسری فیلڈ کے اندر، اور جماعت اسلامی نے ایک زمانے میں ایک سیاسی ونگ بنائی تھی جو ناکام ہو چکی۔ اب آتا ہے نمبر جمعیت علماء ہند کا۔ جمعیت علماء ہند ایک دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے ملک کو آزاد کرایا، وہ ایک دعویٰ کرتی ہے کہ مختلف تحریکات کے اندر اس کی حصہ داری ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اس کے باوجود 3 ٹرم کے اندر یعنی 18 سال کے اندر مولانا محمود کے والد محترم مولانا اسد مدنی 18 سال تک راجیہ سبھا کے سدسیہ رہے، ممبر رہے۔ مولانا محمود مدنی خود رالود سے جو ہے راجیہ سبھا کے ممبر رہے۔ مختلف سیاسی تحریکات جو کانگریس نے چلائیں اس کے اندر جیل بھرو آندولن انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ رکشا بھر بھر کے ایک زمانے کے اندر انہوں نے کانگریس کو ووٹ دلوایا۔ کانگریس کی ہر سیاسی کارکردگی کے اندر یہ شامل رہے۔ انہوں نے نسبندی کی حمایت کی، انہوں نے دنگے فساد کے اندر جو ہے ان کی حمایت کی۔ مراد آباد کے دنگے کے اندر تو مولانا اسد صاحب بالکل کھل کر ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ جو اور تحریکات ہیں ان کے لیے جیل بھرو آندولن انہوں نے کیا۔ سیاسی حصہ داری کیا ہوتی ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ آج بھی مولانا محمود مدنی وندے ماترم کے جو ہے خلاف بول رہے ہیں، اپنی جگہ پر وہ ٹھیک بول رہے ہیں، لیکن اگر سیاسی زبان کی بات کی جائے یا سیاسی حصہ داری کی بات کی جائے وہ بالکل غلط بول رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جمعیت سیاست سے الگ ہے تو وندے ماترم پر گفتگو مت کیجیے گا۔ آپ ہزاروں ملازمین کو، ہزاروں ہندوستانیوں کو اپنی زبان سے مصیبت کے اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء ہند ہر چیز کے اوپر جو ہیں وہ آج کی تاریخ کے اندر قابض ہیں۔ وہ مدارس کے اوپر قابض ہیں، وہ مکتبوں کے اوپر قابض ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنا مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے اور اس کے اندر جو ان کی زکوٰۃ، خیرات، صدقہ اور دوسری چیزیں ہیں، فسادات ہیں، زلزلہ ہے، آگ زنی ہے، حادثات و واقعات ہیں، سیلاب ہیں، اس کے لیے جب آپ چندہ کر رہے ہیں تو سیاست کے میدان کے اندر بھی اب آ جائیے گا، ورنہ آپ ہی اس کے مجرم ہوں گے، آپ ہی اس کے ملزم ہوں گے اور آپ ہی کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء ہند کو میونسپل بورڈ کے الیکشن میں چیئرمین اور سبھاسدوں کے
وارڈ کے ممبروں کے چناؤ لڑنے چاہیے، پردھان کے چناؤ لڑنے چاہیے، اور گاؤں کے اندر جو ممبر ہوتے ہیں ان کے الیکشن لڑنے چاہیے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں بلاک پرمکھ کا چناؤ لڑنا چاہیے، اس کے بعد انہیں ایم ایل اے کا الیکشن لڑنا چاہیے، اور پھر ایم پی کا الیکشن لڑنا چاہیے، اور ایک حصے داری کرنی چاہیے۔ یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ آپ 4.5 سال سیاست کرتے ہیں اور جیسے ہی الیکشن نزدیک آتا ہے آپ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارا تو سیاست سے کوئی حصے داری نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دلی کے ہوٹلوں کے اندر جمعیت علماء ہند مسلم ایم پیوں کو ڈنر کیوں کراتی ہے، انہیں لنچ کیوں کراتی ہے، انہیں لے کر کیوں بیٹھتی ہے، خود پارلیمنٹ کے اندر جانے کے لیے جو ہے کوشاں کیوں رہتی ہے؟ ان سب چیزوں کا اب وقت آ گیا ہے کہ قوم کو جواب مانگنا چاہیے، مسلمانوں کو جواب مانگنا چاہیے، اور جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی کو بھی چاہیے کہ وہ اب باقاعدہ سیاست کے اندر حصے داری کریں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر آئیں، اور ایک جھنڈا جو آپ مونوگرام کی شکل میں استعمال کر رہے ہیں اسے سیاسی جو ہے کیا نام ہے اب جھنڈا بنائیے گا، ورنہ یقین جانیے گا جس پستی کے اندر اس ملک کے اندر مسلمان جو ہے وہ سیاسی طور کے اوپر جا رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ آپ تعلیمی ضروریات پوری کر پا رہے، نہ آپ سیاسی ضروریات پوری کر پا رہے، نہ آپ صحت عامہ کی ضروریات پوری کر پا رہے، بس آپ نے جو ہے ایک فگر پوری طریقے سے اور ایک قبضہ ہے پورا مدرسے کو اوپر کر لیا، تعلیمی کنونشنوں کے اوپر کر لیا، اور دوسری جگہوں کے اوپر کر لیا ہے۔ ہر تیسرے دن جو ہے آپ صحابہ کی کانفرنس کرتے ہیں، ختم نبوت کی کانفرنس کرتے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عمر کا، حضرت ابو بکر صدیق کا جو ایک سیاسی نظریہ ہے، اور جو سیاسی نظریہ انہوں نے 1450 سال پہلے پیدا کیا تھا، اس کی قیادت کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ اپنے ذہن کو تبدیل کیجیے گا، ورنہ اپنی جو حصے داری ہے وہ بس ایک مخصوص جگہ پر رکھیے گا، تبھی مسلمان کا اس ملک کے اندر بھلا ہو سکتا ہے۔ فقط اتنا ہی میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں۔